نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ریاض الصالحین کا باب نمبر 202 مطالعہ کریں گے، عشاء سے پہلے اور بعد کی سنتوں کا بیان۔ اس میں ایک تو حضرت عبداللہ بن عمر کی سابق حدیث کے میں ہم نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے تھے، پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ اور دوسری عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ہر تکبیر اور اذان کے درمیان نماز ہے، جو ہم نے پچھلے 1-2 چیپٹرز میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا، جو پہلے ابھی گزر چکا ہے۔ تو یہ 2 حدیثوں کا ہی انہوں نے اس باب میں ریفرنس دیا ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جو اس کی تشریح کی ہے اس عشاء سے پہلے اور بعد کی سنتوں کے حوالے سے، وہ بڑی اہم اور دلچسپ ہے۔ وہ یہ ہے کہ نماز، عشاء کی نماز جو ہے، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے عشاء سے پہلے 4 سنتیں جو ہیں وہ غیر موقدہ ہیں، وہ نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اصل جو نماز ہے وہ 4 فرض ہیں، اور اس کے بعد 2 سنتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ 2 سنتوں کے بعد باقی نفل، پھر وہی بات ہے کہ مستحب لیول کی چیزیں کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، 2 سنتیں پڑھیں، اس کے بعد 3 وتر پڑھ لیں تو آپ کی نماز مکمل ہو جاتی ہے، بغیر کسی کمی کے، اور بغیر کسی آپ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ آپ نے نماز کم پڑھی ہے۔ تو یہ ٹوٹل 9 رکعتیں بنتی ہیں، 4 فرض، 2 سنتیں اور 3 وتر، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہمارے ہاں پاکستان میں خاص طور پہ 17 رکعتیں بتائی جاتی ہیں، اور پھر اس کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے، شہروں میں تو شاید اتنا نہیں ہے لیکن گاؤں دیہات میں اس طرح وہ پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے اب یہ بہت بڑا کام ہے، اور لہٰذا عشاء کی نماز تو بڑی بھاری ہے اور یہ تو بڑا مشکل کام ہے، لہٰذا عشاء تو رہنے ہی دینا، باقی چلے پڑھ لیں گے، کیونکہ اتنی لمبی 17 رکعتیں کون پڑھے۔ تو یہ کنسیپٹ ٹھیک نہیں ہے اس حوالے سے، کیونکہ جو نفلی نمازیں ہوتی ہیں وہ آپ کے اوپر تو فرض نہیں ہے، آپ پڑھ لیں، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اصل نماز جو ہے عشاء کی وہ کتنی ہے؟ 4 فرض، 2 سنتیں اور 3 وتر، تو یہ 9 رکعتیں بنتی ہیں۔ تو جو 9 رکعتیں پڑھ لے گا وہ اس کے لیے کافی ہے، اور کوئی اس پہ گلہ شکوہ نہیں ہے، کسی قسم کا اس پہ آبجیکشن نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات اس میں یہ ہے کہ وتر بھی بیسیکلی عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے، وہ رات کی نماز کا حصہ ہے۔ وہ اصل میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے ساتھ پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان لوگوں کے لیے جو تہجد نہیں پڑھ سکتے تو ان کے لیے سہولت ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی اس کو ادا کر لیں، تو وہ رات کی نماز ہے بیسیکلی وتر جو ہیں، تو اس وجہ سے یہ اتنی بنتی ہے۔ تو اس لیے جو لوگ کہیں جی میں تو تھکا ہوا ہوں، جیسے گھروں میں خواتین ہیں یا مرد بھی حضرات جو زیادہ کام کرتے ہیں، سارا دن تھکے ہوتے ہیں، اور وہ رات کو عشاء، وہ کہتے ہیں یار مجھ سے عشاء بس، میں تو عشاء نہیں مجھ سے پڑھی جاتی، تو اس کے لیے آسانی فراہم کرنی چاہیے کہ وہ 4 فرض پڑھ لے، ٹھیک ہے، پھر 2 سنتیں پڑھ لے اور 3 وتر، تو 9 رکعتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں بھی بعض کی رائے ہے کہ 1 وتر بھی پڑھا جا سکتا ہے، بعض کی رائے ہے، وہ اس سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے، کوئی بندہ کہے کہ یہ کیا بات ہے 1 وتر، تو 1 وتر کے بھی بہرحال کچھ لوگ قائل ہیں، تو 4 فرض، 2 سنتے اور 1 وتر اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر بندہ بہت تھکا ہوا ہے اور اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ کہتا ہے جی بس میں نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، بہت میں تھکا ہوا ہوں، تو اس کو پھر یہ کہا جائے گا کہ وہ فرض تو پڑھے نا، ٹھیک ہے، فرض ہر صورت میں پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ لازمی پڑھنے ہیں۔ سنتیں پڑھنا جو ہے نا، سنت موقدہ بار بار چھوڑنا گناہ کی بات ہے، لیکن کبھی کبھار اگر سنت نہ پڑھی جائے تو وہ بھی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کبھی کبھار، یعنی کوئی بندہ تھکا ہوا ہے، بہت سفر کر کے آیا ہے، تو وہ فرض پڑھ لے، تو سنتے نہیں پڑھ سکتا تو کوئی بات نہیں، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے اس سینس میں، کیونکہ وہ تارک سنت اس طرح نہیں ہے، کیونکہ وہ مجبور ہے، اور کبھی کبھار اگر کرتا ہے نا، ونس اے وائل، ونس اے بلو مون جیسے ہم کہتے ہیں، تو اس پہ بھی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اصل سارا سبق آج کا کیا ہے کہ فرض نماز کسی صورت معاف نہیں ہے، نماز کی لینتھ کو کہ نماز بڑی لمبی ہے لہٰذا ہم سے نہیں پڑھی جاتی، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے، فرض نماز لازمی پڑھنی ہوتی ہے،
ٹھیک ہے، خواہ وہ ظہر کا بھی ہے، اب ظہر کی آپ کہیں پہلے 4 سنتیں پڑھنی ہیں، پھر 4 فرض پڑھنے ہیں، پھر 2 سنتے ہیں، پھر دونوں 12 رکعتیں ہیں، اور بڑی لمبی نماز ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں بھی مجبوری کی حالت میں آپ کوئی سنت کا بھی چھوڑ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن فرض نہیں آپ چھوڑ سکتے. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے اب سنتیں نہیں پڑھنی تو میں فرض بھی نہیں پڑھتا، دونوں کا لیول برابر نہیں ہے، اور یہ بالکل واضح بات ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. تو فرض کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا. اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھیں. تو نماز کسی صورت نہیں چھوڑنی ہوتی. اور پھر نمازوں کی ترتیب کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. اگر کبھی کوئی نماز رہ جائے تو نمازوں کی ترتیب بھی ضروری ہے، یعنی اگلی نماز سے پہلے پچھلی ادا کر لیں، کلیئر کر لیں، تاکہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو. تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.